کو صبح میں شکست خوردہ بنا دیا جاتا ہے، جو رات کو شکست کھا رہا ہوتا ہے اسے صبح میں فاتح قرار دے دیا جاتا ہے۔ کربلا کے ساتھ یہی کرتی بنی امیہ اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ اور سلام کرے اس بیوی کو جس نے کربلا کے نتائج کو بدلنے نہیں دیا، وہ بیوی جو بنو امیہ کی تمام مکاریوں پر غالب آ گئی، جس نے بنو امیہ کی سیاستوں کو دفن کر دیا، وہ معظمہ جس نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے۔ 14 شکریہ ادا کر رہے ہیں، زمانے کا امام شکریہ ادا کر رہا ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں امام زمانہ مجھے خواب میں آئے، مجھ سے کہا مراشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے جا کے میرا سلام پہنچاؤ، اس سے کہو زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے، رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں امام شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آیت اللہ مراشی کہتے ہیں میں گیا، سلام کیا، امام کا سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ پہنچایا، پلٹنے لگا، خیال آیا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ تیرا شکریہ، تو نے یہ اشعار لکھے۔ کہا میں نے شاعر سے کہا اگر مناسب سمجھو تو اپنا کلام مجھے بھی دکھا دو۔ شاعر کلام اٹھا کے لایا، اس کا پہلا شعر یہ تھا کلام کا، سر نئی تر نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ یہ زینب بنت علی ہے جنہوں نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہیں جنہوں نے کربلا کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ وقت ختم ہوا، بس آخری جملہ عرض کروں چونکہ وقت دعا ہے، اور بانیان مجلس کی طرف سے اور حاضرین و بہت سارے احباب نے دعا کی خواہش کی۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھے، وہ بی بی کی جرأت اظہار، وہ بی بی کی شجاعت، وہ بی بی کی استقامت، وہ بی بی کا علم، وہ بی بی کی معرفت، وہ بی بی کی زہد و عبادت کہ حسین جیسا امام، وہ امام حسین ابن علی میں نے پڑھا ہے حتیٰ ختمی مرتبہ کی قبر کی مٹی کھانا بھی حرام ہے، کسی نبی کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے، نجف چلے جائیں امام کی قبر کی مٹی کھانا حرام ہے۔ اس کائنات میں صرف حسین ہے جن کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی۔ یہ حسین ابن علی مٹی جسے آپ رون کے چلے جاتے ہیں، اللہ نے حسین کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ یہ آنسو اگر جاری ہو جائے آنکھ سے، یہ اشک جاری ہو جائے، یہ بے ارزش ہے، بے توقیر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں اس کائنات میں، یہ غیر مفید، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اشک بے حیثیت ہے۔ لیکن یہی آنسو اگر حسین ابن علی کے ساتھ منسوب ہو جائے تو صحیح روایت کے مطابق اس کی قیمت کم از کم جنت بن جاتی ہے۔ من بکا او ابکا او تباکا فجبت لہ الجنہ، جو روتا ہے، جو رلاتا ہے، یا جو دوسروں کے رونے کا اہتمام کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ جو حسین کی یاد میں آنسو بہتا ہے، مٹی حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے کس درجہ رفیع پہ پہنچ جائے، آنسو حسین کے ساتھ منسوب ہو جائے کیا مقام بلند کا حامل ہو جائے، اور اگر کوئی اپنے گھر سے کربلا جائے، جا کر امام حسین کی قبر کو لمس کرنے میں کامیاب ہو جائے، آپ کی زری تک ہاتھ پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، تو کامل الزیارات میں صاحب کامل الزیارات نے لکھا ہے، حتیٰ سید ابن طاؤس نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے تحریر کیا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، خدا ارشاد فرماتا ہے زائر حسین ابن علی کو کہ جب کوئی زائر اپنا گھر چھوڑ کر حسین کی زری میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خدا فرماتا ہے یا عبدی استعنف عملک قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک، اے زائر حسین جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر، آج اللہ نے تمہیں ویسا بنا دیا جیسا تو اپنی ماں کی شکم سے باہر آیا تھا، آج تو گناہوں سے پاک ہو چکا ہے۔ وہ حسین جس کی
زری کو چھونے کے بعد انسان اتنا پاک ہو جائے گویا ابھی دنیا میں آیا، جس کی قبر کی مٹی کو خدا شفا قرار دے، جس کے ساتھ منسوب ہونے کے بعد آنسو کی ایک قیمت ہو جائے، کون سمجھ سکتا ہے اس حسین کے مقام کو جسے اللہ نے تمام اہل جنت کا سردار قرار دیا؟ تو یہ حسین اتنی عزتوں کا مالک کہ کائنات کا ہر غیور اور باضمیر اور باشعور انسان مدیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ اور یہ حسین وقت شہادت کچھ لمحے پہلے اس معظمہ کے سامنے جیسے کوئی سائل کھڑا ہوتا ہے، کیا خواہش کر رہا ہے؟ یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، ممکن نہیں معصوم امام کسی سے کہے تم میرے لیے دعا کرو۔ کون ہے زینب بنت علی؟ کون سمجھ سکتا ہے حسین جیسا امام، اتنی عزتوں کا مالک حسین، جس مخدرہ سے کہے بہن مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا، بہن زینب مجھے اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، اس زینب بنت علی کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ کتنی کریم ہے، جود و عطا کی معراج کسے کہتے ہیں؟ سخی نہ، سخی سخاوت الگ ہے، کرامت الگ ہے۔ سخی وہ ہے جو مانگنے پہ عطا کرے، کریم وہ ہے جو بن مانگے عطا کرے۔ کریم ابن کریم، کریم بنت کریم، زینب بنت علی۔ آخری جملہ، جب بی بی واپس گئی سارے مارکے کو طے کرنے کے بعد، کربلا، کوفہ، شام، پلٹ کر پھر کربلا، اور جب مدینہ آئی، اس سے پہلے کہ مدینہ داخل ہو، جیسے ہی شہر مدینہ کی دیواریں شروع ہوئی، کاروان کو روکا، فرمایا سید سجاد قافلے کو روکے، قافلہ روکا، ایک ایک بچے سے، ایک ایک بچی سے، ایک ایک بیوی سے، ایک ایک معظمہ سے فرمایا پہلے زمین پر ایک سفید پارچہ بچھایا، اس کے بعد فرمایا مال دنیا میں سے جس کے پاس جو کچھ ہے اس پارچے پر رکھ دو، یہاں تک کہ کوئی زیور ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، درہم و دینار، کوئی پارچہ ہے، کوئی قیمتی چیز، سب نے رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ گٹھڑی بن گئی۔ اور جب گٹھڑی تیار ہوئی، زینب بنت علی نے، ثانی زہرا نے، وہ گٹھڑی سید سجاد کے سپرد کی، فرمایا اس گٹھڑی کو یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیں، یزید کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیں۔ جب گئے امام سجاد تقسیم کرنا شروع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید نے وظیفہ دے کر شام سے بھیجا ہے، یہ کس لیے دیا جا رہا ہے، کس کی طرف سے؟ کہا یہ میری پھوپھی نے تمہارے لیے دیا۔ کہا کس لیے دیا؟ کہا میری پھوپھی کا یہ کہنا ہے کہ راستے میں تم نے ہمارا خیال رکھا، جب ہم نے رکنے کا کہا تم رک گئے، تم نے ہماری عبادت کے لیے کاروان کو روکا، ہمارے بچوں کی تھکاوٹ کا احساس کیا، تو جو کوئی ہمارے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، یہ ہماری طرف سے انعام ہے اور ان کا ہمیں مل چکا ہے، آپ زحمت نہ کریں۔ تو امام سجاد نے فرمایا میری پھوپھی زینب یہ فرما رہی ہے کہ ہم اہل بیت عطا کرنے کے بعد واپس